والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اس سے پہلی آیت میں مومنین کے لیے یہ بات کہی گئی کہ جب کوئی فیصلہ کروانا ہو تو مومنوں کو یہ چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے پاس اپنے فیصلوں کو لے کر آئیں، اور پھر جو حضور علیہ السلام فیصلہ کر دیں تو پھر اس فیصلے پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کریں. آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے نفس نفیس. آپ علیہ السلام کے بعد آپ جو شریعت چھوڑ کر گئے ہیں، جو دین چھوڑ کر گئے ہیں، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو دین نے ہمیں احکام دیے ہیں ہم ان کو خوش دلی سے قبول فرمائیں. قبول کرے تو ایمان والے ہوں، یہ نہیں کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں. مثال کے طور پر تیمم کرنا، مٹی سے پاکی کو حاصل کرنا. اب اگر کوئی شخص پانی پر قادر نہیں ہے تو تیمم کرے. اب عقلی طور پر دیکھا جائے تو مٹی پہ ہاتھ مار کے اس سے پاکیزگی حاصل کرنا، عقل اس بات کو نہیں مانتی. لیکن چونکہ دین کا حکم آ گیا ہے کہ جب تمہارے پاس پانی کی طاقت نہ ہو استعمال کرنے کی تو تم نے تیمم کرنا ہے. اب دل میں قدورت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیسا کام کر رہا ہوں کہ مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں. اگر یہ کام کرے گا تو پھر یہ حضور کے دین کو قبول نہیں کر رہا، تو یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بس اوقات بعض لوگوں کو عقل کا حیرہ ہو جاتا ہے، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پڑھتے ہیں کہ جو میری عقل کہے گی وہ. جیسے آج کل کے دور میں، نئے دور میں جو جدید لوگ ہیں ان کو لاجک کی پڑھی تھی. جس کی وجہ سے لاجک کیا ہے؟ لاجک مومن کے لیے لاجک صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے بھائی والذین یؤمنون بالغیب، ایمان لائے غیب کے ساتھ. یہاں لاجک نہیں اللہ نے کہا کہ لاجک کیا. ہاں عقلی لاجک ضرور ہوگی، ہماری عقل کمزور ہے، ہماری عقل میں وہ بات سما نہیں سکتی، ہماری عقل اس بات کو محسوس نہیں کر سکتی. مگر عقل سلیم تو یہ کہتی ہے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے اس خالق کی بات ماننی ہے، وہ جیسا بھی حکم دے ہم نے پورا کرنا ہے. اس کی میں عام مثال کے لیے کرتا ہوں. ایک ہماری چھوٹا سا اگر کوئی آفس ہو اور چھوٹے سے آفس کا ایک سربراہ ہو. اب اس میں جتنے میں ملازم اس آفس میں کام کرنے والے ہیں، اس دفتر میں کام کرنے والے ہیں، وہ اپنے اس سربراہ کی، اپنے باس کی بات مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا سربراہ یہ کہ جی آج یہ کام کر لو تو آگے سے پوچھنے لگ جائے ہاں جی کیوں نہیں، ہم کیوں یہ کام کریں. یہاں تو ہم یس سر کا حکم دیتے ہیں. یعنی دنیاوی تعلیم ہم یہ سکھلاتی ہے کہ جو دنیاوی طور پر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اس کو تم نے یس سر بولنا ہے. اور وہ جو خالق کائنات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری جان و مال کا محافظ ہے، ہمیں زندگی دی جس نے، اگر وہ حکم دے تو اس کے سامنے یس سر کیوں نہیں کرنا بھائی؟ وہاں تو یہ کہنا اللہ جو آپ کو، یہ عقل سلیم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا. ہم دنیاوی معاملات میں تو ہم کہتے ہیں کہ یس سر کرنا ہے. ایک فوجی جرنیل ہمارے اوپر آ جائے تو پورا ملک یہ کہتا ہے اس کی بات ماننی ہے. اگلے عدالتیں قائم کر دیتے، ان کا طاقت ہے ان کے پاس، اور وہ طاقت اثر رسوخ کے طور پر، تو ہم سب کہتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. تو اگر عقل سلیم ہو تو انسان کو یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں کائنات میں بھیجا ہے، بھیجنے کے ساتھ ہماری زندگی امانت ہے اور اپنے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. سیدھی سی بات ہے. لیکن یہاں ہم کوئی معاملہ آ جائے جس کی وجہ سے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کا ہر طرح سے پورا کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. تو یہ فرمایا کہ کوئی بھی اللہ دین یا شریعت کا کوئی حکم اس کو کمزور نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ اسلام نے کیسا حکم، بس یہ دیکھنا ہے کہ حکم دے دیا. ورنہ آپ دیکھیں حج کی پوری عبادت ایسی جو ہماری عقل میں سما نہیں سکتی.
آپ بتلائیں یہ کعبہ کی جو طواف کر رہے ہیں، یہ جو شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، یہ عرفہ کے میدان میں جا رہے ہیں، وہاں وقوف کر رہے ہیں، ٹھہرے، کون سی عقل ہے بھائی؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے گا پھر اس کی دنیا کی عقلی توجیہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے انبیاء، صحابہ، صالحین، متقین کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم کیسے، بس یہ کہ اللہ کا حکم میں پورا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، کیسی کیسی آزمائشیں آگے، کبھی نہیں کہا۔ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، بھائی پچھلے دنوں یہ آیت انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے، قربانی گزری ہے، دیکھیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ ایک شخص سے مجھے فون آیا، اس نے کہا جی میں نے اپنے بیٹے سے کہا، تو یہ درد دل کی بات ہے، ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت پہلے سے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ قربانی ہو رہی ہے، جب اولاد کی ہم تربیت نہیں کریں گے پھر اولاد کی طرف سے جواب ایسے ملے گی یہ جیسے میں واقعہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ قربانی آ گئی ہے تو میں اپنے بیٹوں کو اب سمجھانے لگا ہوں، اپنے بیٹوں کو اب سمجھانے لگا۔ جب تربیت کا موقع تھا تو سمجھایا نہیں ہے، اس وقت ہم کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، بس بیٹا ہے کوئی بات نہیں ہے، دنیا داری ہے، یہ ہے وہ۔ اس کا میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو یہ ہم اللہ کے راستے میں یہ جانور قربان کر دیں، یہ جانور ذبح کر دیں، یہ مسلمان آدمی کا بات کر دیں۔ اس کا بیٹے اگر اللہ کا حکم ہوتا تو میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتا۔ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ قربانی یہ ہے کہ بھئی اگر اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کرنا پڑتا ہے میں تجھے ذبح کر دیتا۔ ایک پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ہماری دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو اثر آتا ہے وہ دیکھیں۔ اس نے کہا اچھا بابا میرے ساتھ یہ کریں گے؟ تو وہ پوچھ رہا، اب یہ باپ بیٹے کی تربیت کیے بغیر اب اپنی طرف سے اس کو دین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اسی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی نا۔ ہم نے شروع سے تو تربیت کی نہیں ہوگی، شروع سے تو ہم نے بس چھوڑ دیا اولاد کو، کھلا چھوڑ دیا، بھائی جانے تو کچھ نہیں ہوتا، بیچارہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا، یہ ظلم ہے اولاد کے ساتھ۔ تو اس نے کہا اگر بیٹا میں تجھے لٹاؤں، تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کروں تو ٹھیک ہے۔ بیٹا آگے سے کیا کہتا میری بات سن، اگر تو نے کوشش کی نا میری گردن پہ چھری پھیرنے سے، میں پہلے تیری گردن کاٹوں۔ یہ بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ابا تیرا دماغ صحیح نہیں ہے، جا کسی سے ہسپتال میں جا یہ علاج کروا۔ یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ مسلمان کا بیٹا اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میری گردن پہ چھری چلائے گا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دین سکھایا نہیں ہے۔ ایک وہ بھی تو اولاد تھی کہ معاذ اور معاوض جن کی کھیل کود کی عمر ہے، جن کی گراؤنڈوں میں گھومنے کی عمر ہے، وہ تلوار لے کر میدان کارساز میں گھس جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو میرے پیغمبر کی گستاخی کر رہا ہے؟ یہ جو کون ہے جو میرے پیغمبر کا مذاق اڑا رہا ہے؟ ہم اس کی گردن اتار کے لائیں، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جان کو لٹائیں گے حضور کے دین کی خاطر۔ اور یہاں پر بیٹا باپ سے کہہ رہا باپ میں تیری گردن اتار دوں گا۔ یہ وجہ ہے، یہ اثر ہے، یہ لاجک ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت صحیح طور پر نہیں کی۔ اس معاشرے کو ہم نے میڈیا کے ہاتھ میں دے دیا، افسوس کے ساتھ میڈیا کے ہاتھ میں دیا ہوا۔ آپ ہمارے یہ میڈیا کو اٹھا لیں، کوئی بھی آپ ٹی وی چینل اٹھا لیں، ہمارے پاس معلومات آتی رہتی، کوئی آپ ڈرامے اٹھا لیں، ان میں کیا تربیت کی جا رہی ہے۔ اولاد کو باپ کے سامنے بولنے کی تمیز نہیں ہے، بیوی کو اپنے خاوند سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بڑوں کے آداب نہیں ہے۔ اسلامی جو روایات و اقدار تھی ان کو پامال کر دیا گیا۔ ہماری یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جتنا بھی میڈیا ہے، یہ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ عورتوں کے درمیان، عورت اور مرد کے درمیان طلاق کیسے کروائیں، ایک عورت کے ایک مرد کے ساتھ تعلق کے ساتھ دوسرے مرد کے ساتھ کیسے تعلق کرے۔ جب ایسی ہم اپنی تربیت اولاد کی ایسے ہاتھوں میں دیں گے، اور یہ ایسا زہر ہے جو بغیر کسی ظاہر ہونے کے ہمیں پتہ چلنے کے ہمارے معاشرے میں گھس رہا ہے۔ ایسی ایسی باتیں سننے کو بچے کی زبانوں سے مل رہی، بیٹا یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ لفظ تیری زبان پر کہاں سے آیا ہے؟
یہ میرے گھر میں یہ جو موبائل موجود ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ ٹی وی موجود تھا، یہ جتنے میڈیا چینل ہیں، کیا ہمیں سکھلایا جا رہا ہے؟ یہ درد دل ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے دین کے حکم پر عمل نہ کرنا کمزوری کی وجہ سے یہ گناہ ہے کہ بھئی کوئی اللہ کا حکم تھا اس پر عمل نہ کر سکا، یہ گناہ ہے، توبہ سے معافی مل سکتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کسی دین کے حکم کی بے حرمتی کرنا یا اس حکم کو پامال کرنا اس وجہ سے کہ میں اس کو حکم نہیں سمجھتا، یہ کفر ہے۔ یاد رکھیے، دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کہاں سے آ گیا، یہ طلاقیں کہاں سے آ گئی، یہ فلاں کہاں سے آ گیا، ایسی ایسی باتیں ہمیں معاشرے سے ملتی ہیں، پھر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولادوں کو شروع سے پتا ہو، ہماری اولادوں کو تو یہ پتہ ہے آج کا سپر اسٹار کون ہے، آج کا ہیرو کون ہے، فلاں کون ہے۔ ہماری اولادوں کو یہ پتا ہونا چاہیے ابو بکر صدیق کون تھا، عمر فاروق کون تھا، عثمان غنی کون تھا، علی المرتضیٰ شیر خدا کون تھے، حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، ابو دجانہ، یہ جو حضور کے نام پر مر مٹنے والے صحابہ تھے، یہ کون تھے؟ ہمارے اصلی ہیرو، ہمارے اصلی جو جن کے رول ماڈل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی حضور پر نشاور کر دی، کیا ان کو دنیا کی طلب نہیں تھی کہ دنیا میں نہیں رہتے تھے؟ یہ ہمارے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کا تعلق ہم اپنا مسجد مدرسے کے ساتھ جوڑیں، علماء کے ساتھ جوڑیں، دینداروں کے ساتھ جوڑیں، مصلح لوگوں کے ساتھ جوڑیں۔ اور یاد رکھیے، مجھے کل ایک شخص آیا، اس نے کہا، یہ بات ہے آخر ختم کرتا ہوں، اس نے کہا کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک عیسائی عورت نے ایک بات کہی، عیسائی عورت نے کہ پتر، برے دوست سے بہتر ہے کسی کتاب سے دوستی لگا لو، برے دوست سے بہتر ہے کوئی کتاب پڑھ لو۔ اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہے، الجلیس الصالح وحدۃ الجلیس الصالح خیر من الوحدہ والوحدۃ خیر من جلیس السوء، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیک دوست، اچھا دوست، صالح دوست بہتر ہے اس بات سے کہ تم اکیلے بیٹھے کرو، کیونکہ اکیلے کے پاس شیطان آتا ہے، شیطان آتا ہے تنہائیوں میں، اکیلے بیٹھنے میں دل میں برے برے گمان پیدا کرے گا، وسوسے پیدا کرے گا۔ آج ہماری آبادی میں لوگوں کے پاس وسوسے اتنے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ شیطان کو پتہ ہے اس کے دل و دماغ میں دین کی حکمرانی نہیں ہے، حضور کے فرمان کی حکمرانی نہیں ہے، جاؤ کچھ سے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرو۔ اپنے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، دین پر استقامت نہ ہونے کی وجہ سے طرح وسوسے، ایسے لوگ ملتے کہتے خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، انا للہ، مسلمان اور خودکشی کر لے، ہو نہیں سکتا۔ مسلمان جتنا مرضی کمزور ہو اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ اچھا دوست یہ بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے، لیکن اگلا جملہ والوحدۃ خیر من جلیس السوء، اور اکیلا رہنا بہتر ہے اس بات سے کہ برا دوست پیدا کرنا۔ اس لیے اپنی جو اٹھک بیٹھک ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی اولادوں کا اٹھنا بیٹھنا، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میری اولاد کی صحبت کیسے، ہمارے ماتحتوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں، اگر اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھی چیزیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ میں صحیح سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين رب اغفر وارحمنا انت خير الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔